बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम और जुल्फ़ी बुखारी की एक मुबैना ऑडियो सामने आई है, जिसमें बुशरा बेगम उन्हें खान साहब की कुछ गड्डियाँ बेचने के लिए कह रही हैं और पीटीआई वाले जुल्फ़ी बुखारी समेत तमाम लोग इस पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी उस तरह डाली नहीं जा रही जिस तरह चौधरी शहजाद साहब चाहते होते हैं कि मिट्टी पाओ, उस तरह मिट्टी पै नहीं रही। इस ऑडियो की अहमियत अपनी जगह, लेकिन एक और वीडियो भी सामने आई है जो खान साहब के लिए मज़ीद खतरनाक हो सकती है और खान साहब को फौजदारी मुकदमे में हथकड़ियाँ लगवा सकती है। और फिर जो सारा कुछ चल रहा है आजकल, और ये फ़िल्म जो है ना, अभी ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। ये जो कल इन्होंने शीरी मज़ारी साहबा ने किया था और उसके बाद ये ऑडियो सामने आई है, इनका आपस में कोई तल्लक है, नहीं है, और फिर कप्तान की जो मकबूलियत है, वो पापी चूलो हो गई है। ये पापी चूलो और मकबूलियत क्या है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर डेली मेल ने माफ़ी माँग ली है जनाब हमारे वज़ीर-ए-आज़म से, शहबाज शरीफ साहब से, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने शाहज़ेब खानज़ादा साहब को जो प्रोग्राम था घड़ी वाला ही, उस पे ही उन्होंने जनाब उनको लंदन में नोटिस भेजा हुआ है, उसका क्या बनेगा? और फाइनेंशियल टाइम्स को क्यों नोटिस नहीं भेज रहे खान साहब? लेकिन इससे पहले अरशद शरीफ साहब वाला जो मामला है, कल मैंने उस पे भी इलाक़ किया था और उनकी वालिदा मोहतरमा का जो ख़त है या तहरीरी बयान है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था, उसके कुछ पहलुओं पे मैंने रोशनी डाली थी और फिर मैंने कुछ ढके-छुपे अंदाज़ में एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़, और मैंने कहा था इन सारी चीज़ों को आपस में मिला लें, देख लें फिर आगे वो सो मोटो क्यों लिया गया था। अब 5 रुकनी जो बेंच है, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में, उन्होंने जनाब वो जीआईटी भी बन गई है, जीआईटी की वो पेश कर दी गई है और उन्होंने कहा जनाब कानून के मुताबिक कार्रवाई करें और ये हमें रिपोर्ट जो है ये भेज दिया करें, और फिर जो जो अबूरी रिपोर्ट है वो जब भी ये केस दोबारा लगेगा मौसमी सरमा की छुट्टियों के बाद जनवरी में, तो वो हमें सबमिट की जाए। तो इसमें जो अहम बात ये है कि पीटीआई वाले बड़ा शोर मचा रहे हैं कि जनाब उनकी वालिदा की जो दरख्वास्त है उस पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई एतराज़ इस पे नहीं किया गया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, जो एक इंस्पेक्टर की मदीयत में वो एफआईआर दर्ज हुई है, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई एतराज़ नहीं किया। कानूनी मामला तो ये है कि जो सुगरा बीबी केस है, उसमें 7 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का आसिफ सईद खोसा साहब वाला, वो ये करार दे चुका है कि एक ही वक़ूआ की 2 एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। चलो ये भी एक पहलू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी मर्ज़ी है, वो चाहती तो कह सकती थी जनाब जो उनकी वालिदा मोहतरमा का है अपना बयान, उसकी रोशनी में एफआईआर दर्ज की जाए। और ये भी एक तासर दिया जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दे दिया है जीआईटी को कि आप उनकी जो वालिदा मोहतरमा हैं, उनका बयान कलमबंद करें। मेरी इत्तला के मुताबिक बस ये कहा गया है कि जो जीआईटी है, वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, और कानून ये कहता है कि अगर उनकी वालिदा मोहतरमा बयान देना चाहती हैं, तो वो लेना पड़ेगा। लेकिन वो अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा हुक्म नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये ख्याल है कि हम ये फौजदारी मामला है, इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, इस तरह का कोई तासर दिया जा रहा है। अब जो उनकी वालिदा ने इल्ज़ामात लगाए थे, वो मैंने कल भी आपके सामने नाम रखे थे, जिसमें आईएसआई के कुछ अफसरान हैं, डीजीआईएसआई हैं, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, और खान साहब आज फिर तपे रहे हैं जनरल बाजवा पे। वो कोई यूट्यूबर्स वगैरह मिले-मुले ना, उनको अगर लो मैं अब इसको बात कहूँगा, जिसमें ये है और वो बड़ी उनकी जो भी बुराइयाँ की जा सकती हैं। खान साहब अक्ल से ज़्यादा शक्ल पे यकीन रखने वाले साहब हैं, तो वो उनकी बस उनकी जिसामत और ये वो इस तरह की बातें-शातें वो खान साहब ने सुना है, वहाँ की हैं, जो यूट्यूबर्स उनसे मिलने गए थे। तो बहरहाल वो एक अलग इश्यू है। मैंने ये अर्ज़ किया था एक व्लॉग में कि जीआईटी इसमें जो आम मुकदमात हैं फौजदारी के, उसमें जीआईटी बन नहीं सकती, और क्योंकि जीआईटी सिर्फ जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट है उसकी दफ़ा 19 के तहत ही बन सकती है। अब ये रौला डालना शुरू कर दिया है
پی ٹی آئی والوں نے، پی ٹی آئی کے وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب، انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا جناب یہ جی آئی ٹی کس قانون کے تحت بنی ہے؟ جب سپریم کورٹ نے مان لیا اس جی آئی ٹی کو، اور اس جی آئی ٹی کو از خود نوٹس ہے، یہ ذہن میں رکھیے، کیونکہ اس میں جو وکیل کے طور پہ بھی عدالت خود ہی جو کردار ہے ایک ادا کرتی ہے، اس کو فریق ہینڈ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اگر جی آئی ٹی کو تسلیم کر رہی ہے سپریم کورٹ، تو پھر باقی لوگوں کا اعتراض، وہ جی آئی ٹی تو پناما میں بھی بھر گئی تھی، وہاں بھی اس وقت دوسری پارٹی شور میں چاہتی تھی جناب یہ جی آئی ٹی کس قانون کے تحت بن گئی ہے؟ بہرحال یہ کابینہ کی منظوری کے ساتھ یہ وفاقی حکومت نے بنائی ہے، اور ظاہر اگر وفاقی حکومت نے ایک اقدام کر لیا ہے تو پھر اس کو جائز ہی مانا جائے گا، جسے سپریم کورٹ نے بھی مان لیا ہے۔ اور اس میں جو میں وہ نام اس لیے بتا رہا ہوں دوبارہ جو میں نے عرض کیے ہیں کہ انہوں نے تو تمام جو ملزمان ہیں اپنے، وہ سارے فوج سے متعلقہ لوگ ہیں، وہ بنائے ہیں، صرف وقار اور خرم کو انہوں نے نامزد کیا ہے، جن کے پاس ارشد شریف صاحب ٹھہرے ہوئے تھے۔ باقی تو انہوں نے سارا الزام باجوہ صاحب سے لے کے آئی ایس آئی کے افسروں تک ان کے اوپر ڈال دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو جی آئی ٹی ہے، اس میں آئی ایس آئی کے نمائندے بھی ہیں، اس میں ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندے بھی ہیں، باقی ایف آئی اے اور آئی بی کے نمائندے تو چلو وہ تو سول ہو گئے نا، دو تو وہ لوگ ہیں، یعنی الزام ہے ڈی جی سی پہ فیصل نصیر صاحب پہ۔ میں عرض کر رہا ہوں ویسے تو آئی ایس آئی کا ایک نمائندہ جو ہے وہ اس ٹیم میں شامل ہے، یعنی اپنے باس کے خلاف انکوائری کر رہا ہے وہ، اور دوسرے ایم آئی کے جو نمائندے اس میں شامل کیے گئے ہیں وہ بھی ظاہر ہے ان کے باس رہے ہیں باجوہ صاحب۔ میرا خیال اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس سو موٹو کے پیچھے عمران خان صاحب کا خط نہیں تھا، بلکہ کچھ اور عوامل جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھیں، اب جنوری میں اس کی آگے جا کے سماعت ہوگی اور وہ پیش رفت رپورٹ آئے گی، تو پھر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کس طرح کارروائی کرتی ہے جی آئی ٹی کو فنڈز بھی حکومت کہتی ہے ہم دیں گے، باہر جانا پڑا تو اگر ویزوں کا کوئی مسئلہ ہوا تو وزارت خارجہ بھی ان کی مدد کرے گی۔ یہ سارا معاملہ ہو گیا، اور عمران خان صاحب نے آج پھر یہ شور شرابہ کیا ہے کہ جناب ان کی جو والدہ ہے ان کے کہنے پہ، جو ان کے بیان کے مطابق ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی، یعنی وہ تو وہی لوگ ہیں نا جو کل بیان کر دیے تھے میں نے، اور اب بھی ان کا ذکر میں نے کر دیا ہے۔ تو کل شیریں مزاری صاحبہ نے بھی یہی بات کی تھی، جو ٹی وی چینلز نے وہ نہیں دکھائی تھی، تو میں نے اس کا ذکر کیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا یہ تو اپنا کوئی بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں ان لوگوں پہ ہی جن پہ پہلے اعظم سواتی وغیرہ الزامات لگاتے آ رہے ہیں، اور عمران خان خود ان لوگوں کے ڈرٹی ہیری اور پتہ نہیں کیا کیا نام، ایکس مسٹر وائی نام کیا ہم لیتے رہے ہیں، وہی سارا معاملہ۔ اور یہ جو معاملہ ہوا ہے گھڑی والا بشرا بیگم اور زلفی بخاری صاحب کی، آپ کے خیال میں اس کی ٹائمنگ اہم ہے یا نہیں ہے؟ کل ہی پی ٹی آئی کے اجلاس میں ارشد شریف کی والدہ کے بیان کو انڈورس کیا جاتا ہے اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان کے بیان کی روشنی میں مقدمات درج کیے جائیں، اور جی آئی ٹی میں ایسے افسر موجود ہیں کہ جو ملزم جو بنائے گئے ہیں ان کی والدہ کی طرف سے مبینہ ان کے متحد کام کر رہے ہیں، اور پھر یہ کل ہی یہ ان کی طرف سے مطالبات ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور آج ہی ایک آڈیو جو ہے وہ لیک ہو جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے وہ آڈیو، وہ پتہ نہیں چلتا، وہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے واٹس ایپ گروپ میں پتا ہے میں نے بھی فارورڈ کی ہے، مجھے بھی کہیں سے آئی تھی، مجھے کہاں سے ملی جی، مجھے بھی کہیں سے آئی تھی۔ وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں سے آئی، وہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہے کہاں سے آئی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جناب فلم ابھی باقی ہے دوست، یہ ایک آڈیو نہیں ہے، اس کے بعد بہت سارے معاملات اور بھی ہیں۔ خان صاحب کو مکمل ایکسپوز کر دیا جائے گا، جب تک خان باز نہیں آئے گا نا یہ باتیں کرنے سے، خان کی کوئی نہ کوئی چیز آئے دن سامنے آتی رہے گی۔ اب اس میں زلفی بخاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس کا فرانزک کروا لیں، پیسے میں دے دوں گا، آڈیو جو ہے، یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹی ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے تو کوئی گڑی چھڑی نہیں بیچی۔ اچھا، اب یہ پی ٹی آئی والے لے رہے ہیں لائن، اور جو زلفی بخاری صاحب نے
ट्वीट किया है। पहले कहा जा रहा था उमर ज़हूर नामी किसी शख्स को फराग गुज्जर के जरिए घड़ियां बेची गई, जब उनको लीगल नोटिस भेजा तो अब नई कहानी सामने आ गई है कि असल में ये घड़ी मेरे जरिए बेची गई। मैं वादे कर दूं, कोई घड़ी ना मैंने ली ना मैंने बेची। ये जुल्फी बुखारी साहब फरमा रहे। आगे वो कह रहे हैं जनाब फराज करवा ले और मैं पैसे दे दूंगा। भाई मेरे, वो घड़ी और थी जो उमर ज़हूर साहब वाली घड़ी है, वो तो खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी है, वो जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी। ये घड़ियां हैं जो इनकी पीरनी साहबा खतून अव्वल साहबा जो कह रही हैं कि जनाब ये कुछ घड़ियां हैं खान साहब की। ये जरा सुन लीजिए वो क्या कह रही हैं। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप नहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा। मुर्शिद, ये एक घड़ी की बात नहीं हो रही, ये एक से ज्यादा घड़ियों की बात हो रही है। और इस पे मैं भी इलाक कर चुका हूं कि एक घड़ी नहीं, कई घड़ियां वहां से खान साहब ने कैं की हैं, निकाली है वहां से। और ये इतलात भी हैं कि वो रेप्लिका 2 नंबर घड़ियां बनवा के वहां रख दी गई हैं। जुल्फी बुखारी साहब, आप भी मुर्शिद हैं, ये मामला ही कुछ और है। और ऐसी बातें भी अब सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि खान साहब अपने जो पैरोकार हैं उनको मुतमईन करने के लिए जो उन्होंने बुत बनाया होगा ना कि मैं तो बहुत जनाब ईमानदार हूँ, सादक और अमीन हूँ, तो ये मेरी अहलिया की कार्रवाई है, मेरी तो मुझे तो पता ही नहीं। जैसे कल उन्होंने कह दिया जनाब ख्याल कास्तरों ने जब हल उठाया तो मुझे तो पता ही नहीं। घड़ियों के बारे में वो कह देंगे ना मैंने तो बुशरा को दी थी। और उन्होंने ये मैंने 11 नवंबर को एक वीलाग किया था। इसमें इन्होंने खान साहब ने अपने दोस्तों से ये कहा था कि जनाब मुझे बुशरा बेगम को मैंने घड़ियां दी थी। उन्होंने कहा था, उन्होंने शायद मानिका वगैरह को किन को देनी दूनी थी, तो वो मुझे तो पता ही नहीं कि जनाब ये इनकी इतनी महंगी हैं। ये सारा मैंने वीलाग किया हुआ 11 नवंबर को। तो वो जनाब अब इसी तरह की स्टोरियां पता ये चल रहा है कि खान साहब दोबारा गढ़ने के चक्करों में आ गए हैं। ये वीडियो तो चलो आ गई, ऑडियो आ गई, इससे तो ये मोहरे तस्दीक एक तरह से अगर ये सच्ची है, सबत होगी खान साहब ने सारी घड़ियां गुड़ियां जो भी था, भाई तो कप भी ले गए ने, वो कप पिरच नहीं होंगे चाह पीने वाले सैट खाने वाले, वो भी खसका के ले गए हुए ने। इसकी अहमियत अपनी जगह, लेकिन एक और जो वीडियो है वो शफीक दुकानदार, जिसकी रसीद इन्होंने बना के दुकान की दी थी कि 5 करोड़ 10 लाख रुपए में ये फरोख्त हुई है, शफीक ने खरीदी है। तोशाखाना के रिकॉर्ड में ये चीज रसीद जो है वो मौजूद है कि जनाब हमने वहां दी। और फिर जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, उसके पास भी जो इन्होंने रिकॉर्ड वगैरह पेश किया था उसमें वही रसीद है। और वो कह रहे हैं शफीक साहब, उनका जो वीडियो पैगाम सामने आया है, वो कह रहे हैं जनाब ना मैंने घड़ी खरीदी है, ना ये रसीद मेरी है, ये मेरा लेटर हेड इस्तेमाल हुआ है, जाली रसीद है, ना मेरे दस्तखत हैं, ना मेरी तहरीर है। इतना वादे। और हाँ, ये भी कहते हैं कि मुझे इस मामले में ना लपेटा जाए, अगर मुझे लपेटा गया तो मैं कानूनी चाराजोई करूंगा। इसका मतलब यह है कि गवाह सामने आ गया कि खान साहब ने जो रसीद बनाई और सरकारी रिकॉर्ड के लिए उन्होंने बनवाई, और ये जाली है। और जाली रसीद बनाने पे और जाली दस्तावेज पेश करने पे सजाएं मुकर्रर हैं। अगर खान साहब को सजा हो जाती है, अब एक नया केस शुरू हो सकता है खान साहब पे कि जनाब ये जो रसीद आप अपने पेश कर रहे हैं दिफा में, वो तो रसीद ही जाली है, वो तो एस्टिमेट ही गलत लगाया गया है जनाब 5 करोड़ 10 लाख। वो सारा कुछ खान साहब के गले में फिट हो सकता है और खान साहब के लिए मजीद मुश्किलात जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। और फिर दूसरा, वो जो डेली मेल की मैं बात कर रहा हूं, और फिर जो खान साहब ने नोटिस दिया हुआ, जिसका जुल्फी बुखारी ने भी जिक्र किया कि जब नोटिस भेजा तो नई सूरत, वो नई कहानी सामने ले आए हैं। तो डेली मेल ने, कोई खान साहब का दौर था और डेविड रोज साहब उनके कोई नुमाइंदे हैं, खान साहब ने उनको बुलाया पाकिस्तान, शहजाद अकबर साहब ने उनको मिली भगत की और वज़ीर आज़म हाउस में वो
مبینہ طور پہ مہمان ٹھہرائے گئے، اور پھر وہاں شہزاد اکبر نے کوئی FIA انکوائری وغیرہ کر رہی تھی ایک معاملے کی، اور وہ اس کو دیے کاغذات وغیرہ، اور ظاہر ہے اگر وزیر اعظم کا معاون خصوصی ایک ڈاکومنٹ دے رہا ہے انہیں، تو وہ تو یقین کریں گے۔ انہوں نے ذکر بھی کیا کہ مجھے جناب سرکاری طور پہ اس کی تصدیق کی گئی اور مجھے ڈاکومنٹ دیے گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے خبر چھاپ دی کہ 2005 میں زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے جو امداد بھیجی گئی تھی، اس میں سے انہوں نے چوری کی، اور اس میں سے کوئی 15 لاکھ پاؤنڈ کی وہ شاید امداد تھی، اور 10 لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ جناب انہوں نے شریف فیملی نے ہرد برد کی، اور بلیک منی کو وائٹ منی میں کنورٹ کرنے کے لیے، یعنی منی لانڈرنگ کے لیے وہ پیسے جو ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ اب اس پہ جب یہ سٹوری آئی تھی، اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا، اور میں نے بھی یہ کہا تھا کہ 2005 میں تو ان کی حکومت ہی نہیں تھی، 2005 میں تو یہ جلا وطن تھے، اور وہاں جناب وہ اخبار نے شور مچانے کی کوشش کی کہ جناب یہ تو عوام کے، برطانوی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے۔ وہ سرکاری سطح پہ وہاں کوئی ادارہ ہے، اس نے پاکستان کو یہ امداد دی تھی، یہ 15 لاکھ پاؤنڈ کی، اور اس میں کہتے ہیں 10 لاکھ پاؤنڈ جو ہے ان کے داماد جو ہیں علی عمران، ان کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، اور پھر اس کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس طرح کے بعد فوری طور پہ برطانوی حکومت نے اس کی تردید کر دی تھی۔ اب یہ صرف شہباز شریف صاحب کے لیے یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے لیے بھی میرے خیال ایک بہتر چیز ہوگی۔ پاکستان کا امیج بڑا خراب ہوا تھا اس سے، کہ یہ تو جناب امداد کی رقم جو ہے وہ بھی کھا پی جاتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے اگر یہ سچ ثابت ہوتی سٹوری، تو پوری دنیا میں یہ، اگر پاکستان کو امداد دینے سے پہلے وہ پوری دنیا یہ سوچتی کہ یار یہ تو چوروں کا ملک ہے، یہاں تو جیسے کرونا میں انہوں نے بہت ساری امداد جو ہے اس کے اوپر شکوک و شبہات ہے کہ خان صاحب کے اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ اس میں سے پیسے کینکوں کر گئے ہوئے ہیں، کھاکو گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ اب شکر ہے پاکستان کے امیج کو، ساکھ کو جو نقصان پہنچا تھا، وہ اس کی اب بچت ہو گئی ہے۔ انہوں نے معافی مانگ لی ہے، انہوں نے جناب اپنی خبر جو ہے اس کی تردید کر لی ہے، جو ویب سائٹ پہ پرانی خبر پڑی ہوئی تھی 2019 والی، وہ بھی ہٹا دی ہے، اور معذرت بھی کر لی انہوں نے، جناب یہ سارے ہمارے پاس جو بھی تھا غلط تھا۔ اب شہزاد اکبر اور عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ جناب یہ ان کے خلاف بھی ویسے دعویٰ کرنا چاہیے تھا، شہزاد اکبر اور عمران خان کے خلاف۔ وہ ڈیلی میل، اچھا وہ دعویٰ کیوں نہیں ہوگا؟ اور فائنینشیل ٹائمز والا جو ہے، یہ فائنینشیل ٹائمز نے ایک رپورٹ شائع کی کہ جناب خان صاحب جو ہیں یہ چیریٹی کے نام پہ پیسے اکٹھے کرتے تھے برطانیہ میں، اور اس میں نام آتا ہے عارف نقوی صاحب کا بھی، اور پھر پاکستان میں طارق شفیع صاحب اکاؤنٹ جو آگے پیچھے ہوئے، عمران خان کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں طارق شفیع کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے، مجھے تو طارق شفیع نے دے وہ والے پیسے۔ یہ وہاں کرکٹ کے میچ وغیرہ کرواتے تھے، اور رنگین راتیں سجاتے تھے، 2000 سے 2500 پاؤنڈ قیمت لیتے تھے کرکٹ میچ دیکھنے کی، وہ 20 اس ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے 10 اوورز کا میچ، کوئی 20 میچ اس طرح کے وہاں کرواتے تھے، اور وہ میچ کا تو ایک بہانہ ہی ہوتا تھا، باقی دوسری پارٹیاں شارٹیاں وہاں چلتی تھیں، پینے پلانے کا بھی معاملہ چلتا تھا، وہ چیریٹی کے نام پہ۔ وہاں لوگ سمجھ رہے تھے یہ کہ ہم شوکت خان ان کو پیسے دے رہے ہیں، اور وہ ان کی پارٹی کے فنڈوں میں آ گئے۔ وہ فارن فنڈنگ کیس میں اس کا ذکر ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کے خلاف تو کوئی کیس نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ وہ سٹوری سچی ہے، وہ تو ڈاکومنٹ کے ساتھ انہوں نے وہ کلیئر کی ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں شور مچ گیا، انہوں نے کہہ دیا نا میں شاہ زیب خان زادہ کے خلاف جناب دبئی میں بھی کیس کروں گا، لندن میں بھی کروں گا، پاکستان میں بھی کروں گا۔ پاکستان میں تو کیا نہیں انہوں نے، پاکستان میں بھی قانون موجود ہے نا، حق عزت کا، ہرجانے کا قانون موجود ہے، یہاں نہیں کیا۔ لندن میں نوٹس بھیج دیا، اور ٹویٹ کر رہے نا میں نے نوٹس دے دیا ہے شاہ زیب خان زادہ کو، وہاں لو لندن جو جیو کا لندن کا ہے وہاں ان کے پتے پہ میں نے بھجوا دی ہے۔ وہ میری اطلاع کے مطابق وہ وہاں کیس نہیں ہو سکتا۔ وہاں اب قانون یہ ہے کہ اگر فریقین دونوں کا تعلق کسی دوسرے ملک سے ہے، اور اس ملک میں ہرجانے کے دعوے کا قانون موجود ہے، تو وہ برطانیہ میں ہرجانے کا دعویٰ دائر نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں جیو، یہ پاکستان سے خبر جنریٹ ہوئی، اور پروگرام پاکستان سے ہوا، اور پاکستان کا ادارہ ہے، پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، اور جو متاثرہ فریق ہیں خان صاحب
ان کی اہلیہ گڑیاں کڑیاں جو بھی لوگ ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، اور اس ترمیمی قانون کے تحت وہاں یہ دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہو جائے گا تو اڑ جائے گا۔ اب خان صاحب نے نوٹس دے دیے، دوسرا نوٹس، تیسرا نوٹس، جتنے مرضی نوٹس دیتے رہیں گے، ہم نے تو نوٹس، پھر یہ کہہ دیں گے جناب قانون یہ آ گیا ہے کہ وہاں جناب ہو نہیں سکتا۔ پاکستان میں پھر کیوں نہیں کیا؟ وہ یہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں پاکستان میں کریں۔ یہ جو ڈیلی میل وغیرہ والا معاملہ ہے، یہ تو اس لیے کہ ایک فریق کا تعلق لندن سے ہے، اور اسی طرح فائنینشیل ٹائمز وہ لندن سے، وہاں کریں نا جا کے، فائنینشیل ٹائمز کے خلاف کر دیں خان صاحب، اس کو نہیں چھیڑ رہے، اس کو ہاتھ ہی نہیں ڈال رہے۔ شاہ زیب خانزادہ کو نوٹس اس لیے بھیج دیے کہ وہ ان کو پتہ ہے ہو نہیں سکتا۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں کپتان صاحب کی مقبولیت پاپی چولو ہو گئی ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں زیب بٹ صاحب، وہ سما ٹی وی پہ ایک پروگرام بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑا دلچسپ فکرہ کہا ہے کہ خان صاحب بڑے مقبول ہیں، لیکن ان کی مقبولیت کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کا کہ ایک بازی میں کچھ عرصہ پہلے ایک گانا ہوتا تھا سٹیج ڈراموں میں، ادھر ادھر بڑا اس کا ذکر ہوتا تھا، پاپی چولو پاپی چولو، اس کے وہ پتہ نہیں کس زبان کا گانا ہے، لیکن وہ اتنا مشہور تھا، سمجھ کسی کو نہیں تھی، لیکن تھا مشہور۔ وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کی مقبولیت بھی پاپی چولو کی طرح ہے، لیکن اس مقبولیت کا نا تیا پنچا اب کر دیا جائے گا۔ جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ فلم ابھی باقی ہے دوست، تو جن کے ساتھ یہ چھیڑ خانیاں کر رہے ہیں، جس ادارے کے اوپر یہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے، خان صاحب خود کہتے رہے انہوں نے فائلیں بنائی ہوتی ہیں، میرے فون بھی ٹیپ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کون ایماندار ہے اور ان کو پتہ ہے کون چور ہے۔ وہ پھر اگر میں کہہ رہا ہوں فلم باقی ہے تو خان صاحب کی اور چیزیں جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی، اب دیکھ لیجیے گا۔ اور دوسری جو خان صاحب کے یہ مقبولیت والی بات ہے، اس کو جو دانشور لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، دانشور میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس میں عارف علوی صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ سمجھدار لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ خان صاحب ایکسپوز ہو گئے ہیں اور مزید ایکسپوز ہوں گے، ان کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا۔ یہ جو اسمبلیاں توڑنے وغیرہ کی بات کر رہے ہیں نا، ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پرویز الہی پہ مجھے اعتبار ہے، انہوں نے کہا کہ میں جب کہوں گا توڑ دوں گا، تو پھر یہ بار بار جا کے ان سے ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں؟ عمران اسماعیل صاحب، عامر خاکوانی صاحب کبھی مونس الہی کے پاس جا کے ترلے کرتے ہیں، اور وہ ان کو ظاہر ہے وہ مونس کی بجائے اس کے بجی سے بھی بات کرے نا۔ مونس الہی اگر وعدہ کر بھی لے گا، بجے مکر جائیں گے، یہ بڑا مشکل بنا ہوا ہے۔ اور عارف علوی صاحب کی جو میں نے بات کی ہے، عارف علوی صاحب کے ذرائع سے ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ عارف علوی صاحب کا کہنا ہے کہ جو اسمبلی تڑوانا چاہ رہے ہیں نا خان صاحب سے، وہ ان سے کوئی غلطی کروانا چاہ رہے ہیں۔ یہ کوئی دانش مندی کا کام نہیں ہوگا، یہ اسی طرح کی غلطی ہوگی جس طرح کی غلطی انہوں نے اسمبلیوں سے، قومی اسمبلی سے استعفے دے کے کی تھی۔ تو انہوں نے یہ پیغام بھجوایا ہے عمران خان صاحب کو کہ خان صاحب اسمبلیاں توڑنے والی غلطی نہ کرنا۔ میرے خیال میں اگر آپ اسمبلیاں توڑیں گے تو یہ غلط کریں گے، اور وہی بات جو میں کہتا ہوں، اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کے دو مورچے ہیں، کے پی اور پنجاب اسمبلی، اگر وہ دونوں چھوڑ دیتے ہیں یا خود ہی تباہ کر دیتے ہیں تو پھر وہ ان کہاں پناہ لیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ نگران حکومت ہوگی، چیف الیکشن کمشنر والا جو معاملہ ہے، وہ عارف علوی صاحب نے کہا ہے کہ بھائی پھر دیکھ لینا کہ الیکشن بھی نگران حکومت دے دور چنے ہیں پنجاب میں اور وہاں۔ اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ پکی اطلاع ہے یا مجھے بتا دیا گیا ہے کہ انہوں نے پنجاب اور کے پی کی اگر اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں تو انہوں نے وفاق کی حکومت جو ہے، جو وفاق کی اسمبلی ہے، اس کو تحلیل نہیں کرنا۔ تو پھر دیکھ لیجئے گا کہ اگر اسی انتظامیہ کے ساتھ، اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی چھیڑ خانی کرتے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے ان کو، اور اسی الیکشن کمشنر کے ساتھ آپ کو الیکشن میں جانا پڑے گا، یہ مشورہ دیا ہے عارف علوی صاحب نے۔ اب خان صاحب کی سمجھ میں بات آتی ہے نہیں آتی ہے، اور جو ان کے ارد گرد جن لوگوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے خان صاحب کو، جو ان سے کروانا چاہتے ہیں یہ غلطی، ان کی بات سنتے ہیں یا عارف علوی کی بات سنتے ہیں، یہ پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں میں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔